فضا کے سینے پہ خون کرگس کے تیز پنجے مچل رہے ہیں، فضا کے سینے پہ خون کرگس کے تیز پنجے مچل رہے ہیں، چراغ علم و ادب کی لو سے دھوئے کے بادل ابل رہے ہیں، وہ ایک عالم جسے جہاں نے خراج تحسین ادا کیا تھا، وہ ایک مرد مومن جو لطف احمد کی برکتوں سے قمر بنا تھا، اسی چراغ سحر بپیلو کے غم میں عالم ہی رو رہا ہے، مگر وہ باد قضا سے بجھ کر زمین کے پہلو میں سو رہا ہے۔ سامعین محترم، عشق کے رنگ بے شمار ہیں، اس کی اقسام بے انتہا ہیں، عشق کے ہزاروں جلووں کی لاکھوں داستانیں دنیا کے چھپے چھپے پر بکھری پڑی ہے۔ ان چمکتی دمکتی داستانوں میں ایک نمایاں حصہ اس عاشق صادق کا ہے جسے لوگ مولانا منظور احمد چنیوٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اے کون چنیوٹی؟ ارے وہ چنیوٹی جسے ختم نبوت سے عشق تھا، محبت رسول جس کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی تھی، جس کا شیراز حیات تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت تھا، جس کا اڑنا بچونا فتنہ قادیانیت کی سرکوبی تھا، جس پر قادیانیوں کو لگام دینے کا جنون سوار تھا، پھر اس نے اپنے علمی و عملی، قلمی و لسانی، فکری و جسمانی تمام صلاحیتوں کو اس میدان میں جھونک دیا۔ جوانی کی گرمیاں اسے پسپا نہ کر سکی، بڑھاپے کی سردیاں اس کے عزائم ٹھنڈے نہ کر سکی۔ ارے یہ وہ عظیم انسان تھا جو اپنے آپ کو بوڑھا جرنیل کہا کرتا تھا۔ ارے بوڑھا جرنیل اپنے زندگی کے 53 سال اس محض جنگ پر ڈٹا رہا، وہ دفاع سے زیادہ جارحیت کا قائل تھا اور قادیانی ضروریت پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتا اور حلم مبارز کا نعرہ لگا کر اسے تیر و جگر آزمانے کی دعوت دیتا اور بزبان حال یہ اعلان کرتا، کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے، بڑے اجلاس میں کہتا ہوں کہ سو بار کافر ہے، سنو ہاں ہاں سنو، میں یہ اعلان کہتا ہوں، غلام احمد کو کافر و بے ایمان کہتا ہوں۔ سامعین محترم، سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی وہ عظیم انسان تھے جن کا نام سن کر قادیانی ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا، جن کے سامنے بڑے بڑے قادیانی دجال نہیں ٹھہر سکتے تھے، وہ اپنے موقف میں لچک و مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی آقا کی ناموس و تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف کر دی تھی۔ مسجد و محراب ہو، ایوان یا پارلیمنٹ، عوامی جلسہ گاہ ہو یا علماء کی مجلس، سرزمین پاکستان ہو یا جزائر افریقہ، یورپی ممالک ہو یا عرب امارات، بستی بستی قریہ قریہ، دنیا کے کونے کونے میں عقیدہ ختم نبوت پہنچانے میں کمی نہ کی۔ دار فنا سے دار بقا کی طرف انتقال کرتے ہوئے بھی اپنے احساسات و خیالات، اپنے تفکرات و تصورات پہنچانے میں مگن رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، آؤ بیٹو، میں اور تم مل کر ایک مرتبہ پھر مسئلہ ختم نبوت، وہ مشن و امانت جو میرے ذمہ بخاری و بنوری نے کی تھی، وہ مسئلہ جو مجھے آغا شریشور درخواستی نے سمجھایا تھا، وہ مشن جس کی خاطر غازی علم الدین شہید نے پارسی کے پندے کو گلے سے لگایا، وہ مشن جس کی خاطر میں نے سلاحوں کو چوما، بیریا میرے پاؤں کی زیور بنی، وہ مشن جس کا میں نے روزے رسول پر عہد کیا تھا، آقا تیر ناموس کی خاطر تن من کی باچی لگاؤں گا، وہ امانت جس کے نبھانے کا وعدہ میں نے خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے کیا تھا، آؤ اس عہد کی تجدید کریں۔ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، قادیانیوں کے لیے شناختی کارڈ میں القاعدہ تجویز کرانے کے لیے پہم کوشش کرنا، مرتد کی شرعی سزا کی نفاذ کے لیے جوش مسلسل کرنا، پھر اگر تمہیں اس راستے میں بیڑیاں پہنائی جائے تو اسے عشق محمد کا پازیب سمجھنا، اگر ہتھکڑی پہنائی جائے تو اسے عشق رسالت کا کنگن سمجھنا، اگر جیل میں ڈال دیا جائے تو اسے عشق محمد کا اعتقاد سمجھنا، اگر مرحلہ دار رسل سے گزرنا پڑے تو اسے ختم نبوت کا ہار سمجھنا، مر جانا، مٹ جانا، کٹ جانا، مگر ڈٹ کر پیغمبر کی ختم نبوت کا پرانا اطراف عالم میں لہرا کر اعلان کہتے جانا۔ توڑیں گے ہر ایک لات محبت جھوٹے نبی کا، پابوس ہر ایک مسجد اسرار کریں گے، 100 بار بھی گھر میرے ہم کو زیس کی نعمت قربان شاہ کونین پہ ہر بار کریں گے۔ اس دور میں ہو جرم اگر عشق محمد، اس جرم کا اقرار سر دار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔